جو چیز مجھے ایک تو سب سے پہلے تھینک یو, آئی ایم ویری سوری, میں تھوڑی آنیسٹ بات کرتی ہوں. ہمیشہ ہمیں مولٹی فارم کے ایڈز میں نا وہ بالکل گدا وداؤٹ چادر نظر آتا تھا, ہم کہتے تھے کون کمنگ آف ایج ہو گئی نا, وہ گدا ڈھک گیا فائنلی. تو اٹ واز سو نائس دیٹ یو ڈیڈ دا برانڈنگ, اور اس پہ چادر آتی ہے. آئی لوڈ اٹ, آئی نوٹس دیٹ پوائنٹ اینڈ آئی وانٹڈ ٹو اپریشیٹ اٹ کہ بھائی کریں برانڈنگ. بٹ یہ برانڈ کو اپریشیٹ کریں آپ. دیکھیں یہ برانڈ کی کمنگ آف ایج بھی ہے نا. یس وہ بھی ہے, بٹ آئی تھنک جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی جاتا ہے. اتنے سالوں کے بعد پہلی دفعہ کسی نے گدے پہ چادر. چلیے دونوں کو بھائی جو بھی ہے, آئی واز جسٹ سو ہیپی ٹو سی دیٹ بیکاز وہ بہت آنکھوں کو چبھتا تھا. میری بھی اچیومنٹ ہے, ان کی بھی اچیومنٹ ہے. آنکھوں کو چبھتا تھا, یہ کون گھر میں بغیر چادروں کے گدوں پہ بیٹھا ہوتا ہے. خیر, سیکنڈ تھنگ, I'm just loving what you're telling me, and that's the reason I wanted to talk about, not just for audiences but also for students جو سن رہے ہیں کہ آپ اس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو. یہ تھاٹ پروسیس ہے. لیکن آپ کی جو ویڈیو ہے شہریار, اس میں ایک میسج نہیں ہے, یہ سب جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں 4-5 میسیجز ہیں. بہت سارے ہیں. I'm curious کہ how did you reach on these 4-5 points کہ مجھے یہ بھی کہنا ہے, یہ بھی کہنا ہے. اینڈ سوری میرا سوال لمبا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ بات تو کرتے رہے اب تک کہ ابیوز ہوتا ہے, بٹ یور ویڈیو میڈ می ریئلائز کہ وی نیڈیڈ ٹو, ہمیں دوسرے اسٹیج پہ جانا تھا جو آپ کی ویڈیو نے کیا, وچ از ٹو سے بھائی سولوشن کیا ہے. سولوشن یہ ہے کہ ماں باپ بہادر ہوئیں, اس پہ بات کریں. سو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کیا ہوا آس پاس, کیا دیکھا, کیا پروسیس ہوا کہ آپ نے وہ اسٹیپ لیا, آپ نے دکھایا کہ صرف ابیوز نہیں, یو آر ایکچولی ٹیکنگ پیپل, آڈینسز کو دوسرے لیول پہ کہ پتہ ہے ابیوز ہو رہا ہے بٹ اب یہ کرنا ہے ہمیں. دس از واٹس دا سولوشن. کچھ چیزیں اس پہ آیا ایسے کہ کوئی بھی ٹاپک پہ جب آپ بات کرنے والے ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں اور اس ٹاپک کو لے کے یہ سوچوں کہ اس کے بارے میں کیا کیا بولنا چاہتا ہوں. واٹ آل از دیئر دیٹ آئی تھنک نیڈس ٹو بی آنسرڈ. اور میں وہ سوالات لکھتا ہوں اپنے لیے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مجھے پتا تھا یہ سوال بھی آئے گا, یہ سوال بھی آئے گا, اینڈ دین آئی ٹرائی ٹو آنسر دیٹ ایز کوئکلی ایز پاسبل. جو میری اپنی لمیٹڈ سوچ میں مجھے لگتا ہے کہ صحیح جواب ہے اس کا. میں آپ کو بتاؤں, یہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, کسی اور کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ میرا پوائنٹ آف ویو سب سے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا, بٹ میں نے جیسے کہا میری اپنی لمیٹڈ سوچ میں یہ میرا جواب تھے. لائک فار ایگزامپل, اس کے بعد جیسے ہی ہم اسی فلم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بتا دیتی ہے سب کو اور اس کے فادرس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو بھائی کا ری ایکشن آتا ہے وہ میں 2 شاٹس میں کور کرتا ہوں. کہ میں ٹائٹ شاٹ پہ آتا ہوں اور ساؤنڈ ڈیزائن سے گرج کی آواز آتی ہے, گڑ 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 گڑ, اور وہ ہاتھ جو ہے مٹھی میں بنتا ہے اور بھائی جا رہا ہوتا ہے, تو آپ کو آٹومیٹکلی ویژول کے تھرو سمجھ آ جاتا ہے کہ اب یہ پیٹنے جا رہا ہے اس مرد کو. ٹھیک ہے, بٹ فادر روک لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں, یہ ماہین کی اپنی جنگ ہے لیکن ہم سب اس کے ساتھ ہیں. رائٹ, ویری امپورٹنٹ میسج دیٹ یو کمیونیکیٹ. دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ میسج, کیونکہ بھائی جو ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا, میں جا کے اس کا منہ توڑ دوں گا. وائلنس از ناٹ دی آنسر. یو کانٹ ڈیل ود وائلنس, کیونکہ پھر آپ میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں رہا. سو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ اس کے لیے, بہن کے لیے لڑیں گے تو وہ اپنے لیے کب کھڑی ہوگی. آپ اس کو ہمت کب دو گے, اس کو تو یہ لگے گا کہ جب بھی میرے اوپر مسئلہ آئے گا میں بھائی کے پاس آ جاؤں یا باپ کے پاس آ جاؤں. کیوں, وہ خود کی نہیں کھڑی ہو سکتی اپنے لیے. سو وہ 2 جواب دینا مجھے بہت ضروری تھا کہ ایک آپ کو ایک خاتون کو امپاور کرنا ہے کہ وہ اپنے لیے خود کھڑی ہو سکے. اس لیے میں نے ماہرہ کو بتایا تھا کہ ماہرہ ہمیشہ اس طرح کی فلم ویڈیوز میں دکھاتا ہے کہ رینڈملی یہ لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا. نہیں, میں نے کہا اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ماہرہ. ہر لڑکی وہ ہے وہ جو میک لڑکی ہے. دیکھیں, ایک ڈومیسٹک, ایک وائلنٹ ریلیشن شپ میں ایک عورت کیوں ہوتی ہے, صرف خوف کی وجہ سے نہیں, پیار کی وجہ سے. اس کو اتنی, وہ اپنے ابیوزر سے محبت کرتی ہے, وہ اتنی محبت. آپ دیکھیں نور مقدم کی ہم نے ویڈیوز دیکھی, جب وہ ہم نے بعد میں CCTV کی ویڈیو دیکھی, وہ جب باہر جا رہی ہوتی ہے گارڈ کے سامنے تو وہ اس کو آ کے اس کو پکڑتا ہے, اس کو کھینچنا نہیں پڑا, وہ خود واپس اس کے اندر چلی جاتی ہے. کیوں, کیونکہ ناٹ دیٹ شی واز افریڈ, وہ اپنے ابیوزر سے محبت کرتی تھی. دیٹس اے ٹاکسک ریلیشن شپ. سو ماہرہ کے کیریکٹر میں نے سمجھا تھا, ماہرہ تم اس لڑکے سے محبت کرتی ہو, مرنے والی, اسی لیے تم اس کی وائلنٹ بیہیویئر کو برداشت کرتی آئی ہو. اسی لیے جب تم اسے منع کرو گی اور نکلو گی تو تم ٹوٹو گی, کیونکہ تم نے 1 منٹ ہمت کی تو دکھا دیا, لیکن اس کے بعد جو تب تم ٹوٹو گی, اور اسپیشلی وہ تمہیں آواز مارے گا ماہین, کیونکہ ہمیشہ ابیوزر یہ کرتا ہے, آپ کو واپس کھینچتا ہے. سو یہ وہ نور مقدم کی وہ والا پکڑنا تھا جو میں نے یہ آواز میں دکھایا تھا کہ وہ پھر سے اس کو آواز مارتا ہے ماہین, اور اس آواز پہ وہ رک جاتی ہے وہاں پہ آل آف اے سڈن, اور اس کے اندر وہ سارے ایموشنز جاگتے ہیں کہ ہاؤ کین آئی لیو دس مین, آئی ڈونٹ نو لائف وداؤٹ دس مین. But it is just at that moment where she was about to look back
and she got that courage and she looked forward and she walked off. And I wanted to and I explained to Myra, I said, you know, this is just a split second that will convey so many emotions and so many other things that, you know, it doesn't take a brave woman to stand up. It just takes momentary courage. Just in that moment, if you can be courageous, you don't have to be brave throughout your life. अगर मैं उसका कंपैरिजन करूं, एक फिल्म आई थी थप्पड़ इंडिया से, जो कि एक सेम मौजू पे थी कि बस वो कहती है बस थप्पड़ कैसे मारा, नहीं होना चाहिए था. सो उससे मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ था, क्योंकि इख्तिलाफ ये था कि एक दिन में स्विच नहीं चेंज होता, और एक दिन में अगर स्विच चेंज भी होता है, एक इंसान अपने आप को एक दिन में नहीं बदल सकता. तो एक मीक औरत से एक थप्पड़ के बाद आप वो औरत नहीं बन जाती हो जो खड़े होकर बोले कि बस नहीं अब तो कुछ भी नहीं, नथिंग डूइंग. क्योंकि टूटती है वो इंसान, टूटेगा, वो औरत टूटेगी, वो नो बोल देगी एक सेकंड ऑफ करेज में, बट जैसे ही मुड़ेगी वो टूटेगी और बार बार टूटेगी जब तक वो गिरेगी उठेगी, गिरेगी उठेगी और फाइनली जाके ऊपर पहुंचेगी. सो उस फिल्म से ये मेरा नैरेटिव डिफरेंट इस तरीके से है कि मेरा कैरेक्टर डिफरेंट है, मेरा कैरेक्टर ज़्यादा रियलिस्टिक है आई फील. बिकॉज एक औरत जो इतने सालों से उस एक रिलेशनशिप में रह रही हो जहाँ पे वो सह रही हो, तो वो एक दिन में वो ख़त्म नहीं कर इमोशनलेस औरत नहीं बन सकती. एक औरत से आप इमोशंस उसके नहीं छीन सकते किसी भी हद में. इमोशन रेप्लिकेट हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं, बट छीन नहीं सकते. वो मोहब्बत कभी नफरत बन जाती है, और नफरत भी जो होती है ना, इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ लव. आई फील इट इज़ जस्ट अ रिस्पॉन्स टू इट. देयर इज स्टिल केमिस्ट्री एंड फीलिंग्स देयर. I feel ignorance, the point is being ignorant, or not even ignorant, the point is being chill. तो उस तक आने में ना इमोशंस को बहुत टाइम लगता है. सो मेरा इख्तिलाफ उस वाले नैरेटिव से ये था. दूसरा मेरा इख्तिलाफ ये था कि सिर्फ मेरी लड़की हीरोइन नहीं थी यहाँ पे, मुझे पेरेंट्स से बात करनी थी. इसलिए मैंने मेरे हीरो हीरोइन जो थे वो पेरेंट्स थे. छोटे छोटे जवाब हैं. अम्मा ने क्या कहा था कि लोग कहानियाँ बनाएंगे. जैसे ही वो माहिरा छोड़ के जाती है और वो लड़के की शक्ल पे मैं आता हूँ, सिक्की की शक्ल पे, उसके बाद काट के मैं माओ के शॉट पे आता हूँ. माँ का दिखाया था, माओ का शॉट आता है, तो वो हुमा जी का जो कैरेक्टर जो डरा हुआ था कि लोग कहानियाँ बनाएंगे, वो उसी खौफ से अपनी होने वाली जो समदन होने वाली सिक्की की अम्मा उनको देखती है, और रादर देन कि वो सिक्की की अम्मा कहानी बनाए, वो बल्कि आंखें झुका लेती है अपने बेटे के बिहेवियर पे. एंड दैट इज़ वेयर हुमा जी ऑल्सो गेट्स अ रिस्पॉन्स कि यार वो तो लोग शर्मिंदा होंगे, वो क्या कहानियाँ बनाएंगे. सो हर चीज़ जो हमने मौजू उठाया था उसका कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश किया. वहाँ से काट के जब मैं आता हूँ तो आप देखें मैंने 2 बच्चों की एक पैरेलल स्टोरी चलाई थी. Yes, I wanted to ask that. वो लड़का लड़की वो शुरू में लड्डू वड्डू में दोस्ती, क्योंकि अक्सर शादियों पे आपकी साइड रोमांसेस भी हो रहे होते हैं ना. सो दिस वाज सिंबलिज्म दैट आई वांटेड टू डू, साइड पे दिखाने के लिए. एक तो एक इमोशन भी मैं खींचना चाह रहा था लोगों से उस पॉइंट पे कि वो बच्चा भी गम से देख रहा है और वो बच्ची भी जा रही है. बट फॉर मी ऑन अ लार्जर स्पेस इट वाज द डिपार्चर ऑफ इनोसेंस, कि इस दिन इनोसेंस ख़त्म हो गया, इस दिन अकल ने प्रिवेल किया. सो वो बच्चे जो थे उनका जब डिपार्चर हुआ तो वो इनोसेंस ख़त्म हुई. एंड दैट वाज सिंबॉलिक फॉर माहिरा लीविंग सिक्की एट दैट पॉइंट, बिकॉज उस दिन जो बचकानापन था, चाइल्डिशपन, वो ख़त्म हुआ और मेच्योरिटी आई.